بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ساتھیوں اور پیارے طلباء، آپ کے سامنے دروس اللغہ العربیہ کا چوتھا درس پیش خدمت ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ضمائر سے متعلق چند باتیں کی تھیں، اور آج بھی چند اہم موضوع پر اسماء اور صفات سے متعلق جو جمع ہوتی ہے، جمع بنانے کے طریقے کے بارے میں یہاں بحث کی گئی ہے۔ تو الدرس الثالث عشر کا یعنی 13ویں سبق کا پہلا جز، یعنی اس کو دو جز میں اے اور بی میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو حمزہ یہ پہلا جز اور اس کے بعد با دوسرا جز ہوگا، الف اور با کر کے، جیسے انگلش کے اندر ہوتا ہے اے اور بی۔ تو پہلا جز 13ویں سبق کا شروع کرتے ہیں۔ من ہؤلاء الفتیۃ الطوال یا علی، انہی عبارات کے ذریعے ہم جمع مذکر سالم، جمع تکسیر اور دیگر ضمائر سے متعلق باتوں کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ من ہؤلاء الفتیۃ الطوال یا علی، یہ ہؤلاء یہ اصل جمع ہے ھذا اور ھذہ کی۔ ھذا اور ھذہ عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، مستعمل ہیں دونوں کے لیے، لیکن یہاں جو آپ ہؤلاء دیکھ رہے ہیں جو ھذا اور ھذہ کی جمع ہے، یہ اکثر عاقل یعنی انسانوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ غیر عاقل کے لیے ہؤلاء کا استعمال شاذ ہے، نادر ہے، کبھی کبھار کہیں آپ دیکھ لیں گے، ورنہ ہؤلاء کا استعمال انسانوں کے علاوہ غیر عاقل کے لیے کم ہی ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز ھذا اور ھذہ کی جمع ہے، یعنی ہؤلاء یہ جمع کوئی چیز مذکر ہو یا مؤنث ہو، دونوں کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے، جو نزدیک ہو، قریب ہو، چاہے وہ تعداد، وہ جمع کی تعداد چاہے مذکر کی ہو یا مؤنث کی ہو، قریب ہو، تو اس کے لیے ہؤلاء کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی مذکر اور مؤنث دونوں میں مستعمل ہے۔ اس لیے ہم نے پہلے بتایا کہ ھذا اور ھذہ کی جمع ہے۔ من ھؤلاء الفتیۃ الطوال یا علی، من کے ذریعے کوشچن کیا گیا ہے۔ من ھؤلاء الفتیہ، فتیہ یہ جمع ہے فتح کی، نوجوان کے معنی میں۔ من ھؤلاء الفتیہ الطوال، یہ لمبے، طوال یہ جمع ہے طول کی، طویل کی جمع طوال۔ تو من ھؤلاء الفتیۃ الطوال یا علی، اے علی یہ لمبے قسم کے نوجوان لوگ کون ہیں؟ یا حرف ندا اور علی منادا، اس کی بحث انشاءاللہ تیسرے لیول میں آپ پڑھیں گے۔ تو یہ لمبے نوجوان قسم کے لوگ کون ہیں؟ یہ سب ہم طلاب جدد، ہم ہوا کی جمع ہم، ہوا عاقل اور غیر عاقل سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ صرف عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی انسانوں کے لیے۔ غیر عاقل کی جمع آنے والے دروس میں، اس کے بعد جو دروس آئیں گے، جو اسباق آئیں گے انشاءاللہ، اس میں ہم آپ کے سامنے بتائیں گے، لیکن یہاں فی الحال جو چیز آپ کو بتلانے مقصود ہے وہ صرف یہی کہ ہم یہ عاقل کے لیے استعمال ہوتی ہے، جبکہ ہوا جو اس کی واحد ہے وہ عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ہم طلاب جدد، ہم جمع مذکر غائب کی یہ ضمیر جو لوٹتی ہے فتیہ کی طرف، یعنی وہ لوگ نئے اسٹوڈنٹس ہیں۔ من این ہم، وہ سب
کہاں سے ہیں، یعنی ان کا تعلق کہاں سے ہے، کس کنٹری سے ہیں وہ لوگ. من این ہم، یہاں بھی یہ ضمیر فتیہ کی طرف لوٹتی ہے. وہ لوگ جو مذکر کے غائب، وہ لوگ کہاں سے ہیں. ہم من امریکہ، وہ سب امریکہ سے ہیں، ان کا تعلق امریکہ سے ہے. اہم زملاؤک، کیا وہ سب، حمزہ استفہام، کیا وہ سب لوگ تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے ہم جماعت ہیں، تمہارے کلاس فیلو ہیں. نعم، ہاں. ہم زملائی، وہ سب میرے ساتھی ہیں. ہم فی فصل، یعنی کلاس فیلو ہیں، ہم جماعت ہیں. ہم فی فصلی، وہ سب لوگ میرے کلاس میں ہیں، میرے فصل میں ہیں. اب یہاں جو آپ زملا آپ دیکھ رہے ہیں، زملاؤکا یا زملائی جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، زملہ جمع تکسیر ہے فعلا کے وزن پر، اور اس پر تنوین نہیں آتی ہے. تو زملہ یہ جمع ہے لیکن جمع تکسیر ہے. عربی میں جمع بنانے کے دو طریقے ہیں. پہلی چیز یہ کہ جمع مذکر سالم وہ جمع جن مذکر کے الفاظ کے آخر میں واو نون بڑھا دینے سے وہ جمع کا معنی دے دیتے ہیں، جیسے مسلم سے مسلمون. اس لیے آگے والی یہاں عبارت میں آپ دیکھیں، اہم مجتہدون، کیا وہ لوگ مجتہد ہیں، محنتی ہیں. تو یہاں پہ مجتہدون جو ہے یہ جمع مذکر سالم ہے. تو عربی کے اندر جمع بنانے کے جو طریقے ہیں، دو طریقے ہیں. پہلی جمع مذکر سالم اور دوسرا جمع مؤنث سالم. جمع مذکر سالم یعنی وہ جمع کہ جن الفاظ کے آخر میں واو نون بڑھا دینے سے جمع کا معنی پیدا ہو جائے، جیسے مسلمون، مدرس سے مدرسون، مجتہد سے مجتہدون. جمع مؤنث سالم یعنی وہ جمع جن مؤنث کے آخر میں تا کو حذف کر کے الف تا بڑھا دینے سے جمع کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، جیسے مسلمتون سے مسلمات. یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں زملائی، یہ جمع تکسیر ہے. ویسے جمع تکسیر اپنی اصلی حالت پر برقرار نہیں رہتا ہے، اور جمع تکسیر کے بہت سارے اوزان ہیں. من باب المثال فعول، نجم، نجوم. فعول کتاب سے کتب، فعال افعال، فعلا افعلا فعلا، یعنی تقریباً 20 یا اس سے زیادہ اوزان ہیں جمع تکسیر کے. تو اہم مجتہدون، کیا وہ سب لوگ مجتہد ہیں، محنتی ہیں. نعم، ہم مجتہدون، وہ سب لوگ محنتی ہیں. ما اسماؤہم، ما حمزہ استفہام، ما دو طرح کا ہوتا ہے، ما نافیہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں ما استفہامیہ ہے. یہاں پہ ما اسماؤہم، ان کے نام کیا ہیں. اسماؤہم یہاں جمع مذکر غائب کی ضمیر جو لوٹتی ہے فتیہ کی طرف، ان نوجوان لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں پہلا کوشچن کیا گیا تھا. تو ما اسماؤہم، ان لوگوں کے نام کیا ہے. اسماؤہم یاسر و زکریا و موسیٰ و عبداللہ. اسماؤہم جب جمع کا صیغہ استعمال کیا جائے تو یہاں ہمارے ذہن میں آٹومیٹک یہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ان کی تعداد 3 سے زیادہ ہوگی، 3 یا 3 سے زیادہ. اسماء اس لیے کہ ایک کو واحد بولا جاتا ہے عربی کے اندر، اور دوسرا صیغہ جو ہوتا ہے تثنیہ کا اور تیسرا جمع کا. اب جمع 3 سے لے کر اوپر تک جتنی بھی تعداد ہو اس پر جمع کا اطلاق ہوتا ہے. تو یہاں اسماؤہم، ما اسماؤہم ان کے نام کیا ہے. اسماؤ، اب یہاں جو نام آپ کو بتلائیں گے کم از کم 3 ہوگا، اور اس سے زیادہ کتنا بھی ہو سکتے ہیں وہ. اسماؤہم اس لیے کہ وہاں جمع کے صیغے استعمال ہوتے چلے ہیں، ہا اولائی ہم، یہ جمع مذکر کے غائب کی ضمیریں استعمال ہو رہی ہیں. تو جمع اسماؤہم، وہ سب لوگ، ان لوگوں کا نام کیا ہے. یاسر، یہاں جو پوچھا گیا ما اسماء، ان لوگوں کا نام کیا ہے، تو یہاں جواب دیا جا رہا ہے اسماؤہم، ان لوگوں کے نام یاسر اور زکریا اور موسیٰ اور عبداللہ ہے. یہاں اسماؤہم کی جمع بھی ہم ہے، جیسے اینا. یہ اصل ہم جو یہاں پہ جو جمع ہے جمع مذکر غائب، یہ اصل اس کی واحد ہو ہے، اور ہو کی یہ جمع ہے. ہم کا استعمال بھی صرف عاقل ہی کے لیے ہوتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے
आपको यहाँ बतलाया गया। वमिन वमन हाउलाई अर्रिजालुल क़िसार, वमन मन के जरिए यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है। वमन हाउलाई रिजाल, हाउलाई ये जमा है किसकी? हादा और हादी की, यानी जब कोई एक तीन या उससे ज्यादा की तादाद हो, चाहे मुदक्कर हो या मुन्नस हो, लेकिन वो करीब हो, तो ऐसी सूरत में हाउलाई जमा का सिगा इस्तेमाल किया जाता है। वमन हाउलाई रिजाल, हाउलाई जब इस्तेमाल किया जाए तो यहाँ आपको ऑटोमेटिकली ये चीज ज़हन में आ जाती है कि कोई जमा है, और चाहे वो मुदक्कर हो या मुन्नस हो, दोनों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो वमन हाउलाई रिजाल, और उसके बाद जो वहां पे आने वाले जो अल्फाज होंगे उसकी तायीन कर देंगे, जो अस्मा होंगे उसकी तायीन कर देंगे कि वो मुदक्कर है या मुन्नस। वमन हाउलाई रिजाल और क़िसार, और ये जो नाटे और छोटे किस्म के लोग हैं ये कौन है? हुम हुज्जाजुन, वो सब लोग क्या हैं? हुज्जाज हैं, यानी हाजी लोग हैं। मिन ऐना हुम, यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं वमन हाउलाई रिजाल और क़िसार, ये सारे लोग कौन हैं? छोटे लोग। कसीर की जमा कसार, यानी छोटे लोग, ये कौन से? हुम हुज्जाजुन, वो सब लोग कौन हैं? हुज्जाज हैं, हाजी लोग हैं। मिन ऐना हुम, वो सब लोग कहां से हैं? बअदुहुम मिन अस्सीनी व बअदुहुम मिन अल-याबान, अब यहां तायीन हुई कि सीन यानी चीन, याबान जापान, यानी जापान और चाइना के लोग बिल्कुल कद कामत में वो छोटे होते हैं, इसलिए यहाँ जो सवाल किया गया वमन हाउलाई रिजाल और क़िसार, ये कद कामत में, जो क़िसार का मतलब होता है कसीर यानी छोटे, कद कामत में छोटे। तो वहां इससे पहले जो सवाल किया गया तवाल के बारे में, लंबे लोग थे, कद कामत में बड़े थे, लेकिन यहाँ कद कामत इन लोगों का छोटा है। चीन, जापान और इंडोनेशिया, यहाँ के लोगों की का कद बिल्कुल छोटा होता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो बअदुहुम मिन अस्सीनी, उनमें से कुछ लोग, बअदुहुम यानी चंद लोग, उसमें से, ये जो है तादाद बने, उसमें से चंद लोग चाइना से हैं, चीन से हैं। व बअदुहुम, और उसमें से चंद लोगों का ताल्लुक जापान से है। बाज के माना होते हैं चंद, ये अपने बाद वाले इस्म की तरफ मुदाफ होकर मुस्तामल होता है, जैसे बअदुहुम मुहंदिसून व बअदुहुम तुज्जार व बअदुहुम मिन अस्सीर व बअदुहुम मिन याबान, इस तरह अपने बाद वाले इस्म की तरफ बाद जो है मुदाफ होकर ही इस्तेमाल होता है। अब यहाँ ऐना मूसा व अस्दिका, एक और यहाँ पे सवाल किया गया ऐना के जरिए कि मूसा और उसके दोस्त, ऐना मूसा, मूसा और उसके दोस्त कहाँ हैं? ज़हबू इला मतअम इलल मतअमी, वो सब लोग मतअम की तरफ गए हैं, रेस्टोरेंट की तरफ गए हैं, होटल की तरफ गए हैं। ऐना मूसा, यहां जो आप अस्दिका आप देख रहे हैं, ये सदीक की जमा अस्दिका, इस पर भी तनवीन नहीं आती है, और ये भी जमा तकसीर है, अफ़इलाओ के वजन पे ये भी जमा तकसीर है, और इस पर तनवीन नहीं आएगी, जैसा कि इससे पहले आपने को बतलाया गया ज़ुमला के बारे में कि वो भी जमा तकसीर है। तो जमा तकसीर के बहुत सारे वजन हैं, और यहाँ अस्दिका जो जमा तकसीर आप देख रहे हैं ये अफ़इलाओ के वजन पर है। और ज़हबू इलल मतअमी, कहाँ गए वो लोग? ऐना मूसा व अस्दिकाहु, मूसा और उसके दोस्त कहाँ गए? कहाँ हैं वो? ऐना मूसा व अस्दिकाहु, मूसा और उसके दोस्त कहाँ हैं? ज़हबू इलल मतअमी, वो सब होटल को गए हुए हैं। मतअम का मतलब खाना खाने की जगह, होटल, रेस्टोरेंट। अब इन तमारीन को हम हल कर लेते हैं। तमारीन यानी मश्क, तमरीन की जमा तमारीन, एक्सरसाइज। हव्विल मुब्तदा फी कुल्ल मिनल जुमल अल आतिया इला जमा, आने वाले हर जुमले को, आने वाले हर जुमले में मुब्तदा को जमा में तब्दील कीजिए। हव्विल मुब्तदा फी कुल्ल मिनल जुमल अल आतिया, आने वाले हर जुमले में मुब्तदा को जमा में तब्दील करना है। मिसाल हादा तालिबुन, अब हादा तालिबुन में हादा ये मुब्तदा है, इसी को हमें तब्दील करना है, और जब इसको आप तब्दील करेंगे जमा में तो ऑटोमेटिक आने वाली जो है खबर जो होगी उसको भी आपको तब्दील करना होगा। हादा तालिबुन हाउलाई तुल्लाबुन, और यहाँ पे
خبر کے بارے کی جو جمع ہے اس کو دی گئی ہے، اس کو آپ کو صرف اٹھا کے رکھ دینا ہے یہاں پہ. ہاذا تاجر، ہؤلاء تجار، ہاذا حاج، ہؤلاء حجاج. اس طرح تمام جملوں کو کہ آنے والے تمام جملے میں مبتدا کو آپ کو جمع میں تبدیل کرنا ہے اور خبر کی جو جمع ہے سیدھا اٹھا کے اس کے سامنے پیش کر دینا. حول المفردات التي تحتها خط الى جموع كما هو موضح في المثال. حول المفردات التي تحتها خط الى جموع كما هو موضح في المثال. خط کشیدہ الفاظ کو جمع میں تبدیل کیجیے. یہ جو انڈر لائن دیا گیا ہے جن جملوں کے نیچے، اسی کو جمع میں تبدیل کرنا ہے. من باب المثال یہاں پہ دیا ہو من هذا الرجل هو حاج، من هؤلاء الرجال هم حجاج. یعنی ضمائر کا خیال رکھتے ہوئے من هذا یہاں سوال کیا گیا ہے تو آپ ہوا سے جواب دیں گے، اور من هؤلاء یہاں پہ سوال کیا گیا ہے تو ہم، یہ دونوں جمع غائب کی ضمیر ہیں. جمع چونکہ یہ جمع ہے اس لیے یہاں جمع مذکر غائب کی ضمیر، یہاں جمع مذکر ہے کہ غائب جمع مذکر کی ضمیر استعمال کی گئی ہے جو یہ جمع ہے ہادہ اور ہادی کی. تو ایسی صورت میں آپ کو آنے والی جو ضمیر استعمال کرنی ہوگی وہ بھی جمع ہوگی، اور چونکہ الرجال مذکر ہیں اس لیے مذکر کی ضمیر لانی ہوگی. من هذا الرجل، یہ کون ہے، یہاں واحد کا استعمال کیا گیا ہے اس لیے چونکہ واحد مذکر کی ضمیر استعمال کی گئی ہے تو آنے والا جو ضمیر جو آپ استعمال کریں گے وہ بھی واحد مذکر کی ہوگی. من هذا الرجل هو حاج، من هؤلاء الرجال هم حجاج. یعنی یہ کون آدمی ہے، وہ حاجی ہیں، وہ ایک حاجی ہیں. من هؤلاء الرجال، یہ سب لوگ کون ہیں، هم حجاج، وہ سب حاجی ہیں. این التاجر الکبیر، این التاجر الکبیر. اب اسی کو آپ کو تبدیل کرنا ہے. یہاں آپ کہیں گے این التاجر الکبیر ہوا فی السوق. اس طرح تمام سنٹینسوں کو آپ حل کریں گے. لیکن یہاں چونکہ جمع میں تبدیل کرنا ہے مفردات کو، تو اب یہاں پہ این التاجر الکبیر ہوا فی السوق، یہاں آپ کیا لکھیں گے، ہؤلاء التجار فی السوق. اس لیے کہ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتلایا کہ خط کشیدہ الفاظ کو جمع میں تبدیل کرنا ہے. اب یہاں پہ تاجر ہوا فی السوق، لیکن اب اس کو جب آپ جمع لائیں گے این التجار الکبار تو آپ کا جواب یہ ہوگا ہم ہؤلاء التجار فی السوق. جمع سے آپ کو جواب دینا ہوگا. گویا کہ سوال آپ سے یہ کیا جا رہا ہے این التجار الکبار، اسی کے حساب سے آپ کو جمع دینا ہے، مطلب اسی کے حساب سے آپ کو جمع کا صیغہ استعمال کرنا ہے. آگے بڑھتے ہیں. اضف الاسماء الآتیہ مرۃ الی اسم ظاہر و اخری الی ضمیر کما ہوا موضح فی المثال. آنے والے اسما کو، جو آنے والے جو اسما ہیں، آنے والے اسما کو ایک مرتبہ اسم ظاہر اور ایک مرتبہ ضمیر کی طرف مضاف کیجیے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ابناء، ابن کی جمع ابنا، ابناء محمد، ابن یعنی لڑکے کے معنی میں محمد کے لڑکے، ابناؤہ اس کے لڑکے. تو یہاں پہ ایک مرتبہ آپ جو ہے اسم ظاہر کی طرف، جو محمد یہاں اسم ظاہر ہے اس کی طرف جو ہے مضاف کریں گے، اور دوسری مرتبہ کیا کریں گے، ضمیر کی طرف مضاف کریں گے. اس طرح اسماء الطلاب ہم. اب یہاں پہ اسماء الطلاب، اسماءہم، اس طرح آپ تمام یہاں پہ جو جملے دیے گئے ہیں ان کو ایک مرتبہ اسم ظاہر اور دوسری مرتبہ ضمیر کی طرف مضاف کرنا ہے. اقرأ المثال ثم حول الجمل الآتیہ مثلہ، یعنی مثال پڑھیے اور دیے گئے جملوں کو اسی طرح تبدیل کیجیے جس طرح اس مثال میں تبدیل کیا گیا. الطالب ذهب الى المطعم، الطلاب ذهبوا الى المطعم. اب آنے والے جتنے بھی جملے ہیں اسی
तर्ज पर आपको बदलना होगा, चेंज करना। मसलन अत्तालिबु जलसा फिल फस्ल, आप कहेंगे अत्तुल्लाबु जलसू फिल फस्ल। इक़रा वक्तुब, पढ़िए और लिखिए। इन तमाम इबारतों को, इन तमाम जुमलों को जो दिए गए नीचे, इसको आपको पढ़ना है और लिखना है। जमा और के जो सेगे यहाँ पे इस्तेमाल किए गए, जमा के जो ज़माइर इस्तेमाल किए गई हैं, उसका ख्याल रखते हुए आप इनको पढ़िए और लिखिए। जमा मुज़क्कर सालिम इसमें आपको मिलेगा, उसका भी आपको ख्याल रखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। उक्तुबुल, यहाँ पे उक्तुब जमउल कलिमात अल आतिया, उक्तुब जमउल कलिमात अल आतिया, आने वाले जो कलिमात हैं इनका आपको सिर्फ जमा लिख देना है। कबीर की जमा किबार, मुस्लिम की जमा मुस्लिमून, जमा मुज़क्कर सालिम, रजुलुन की जमा रिजाल। इस तरह आपको ये जितने भी कलिमात यहाँ पे दिए गए हैं हर एक की जमा लिखेंगे। और यहाँ पे आखिर में कुछ चंद कलिमात ऐसे हैं जो हार्ड वर्क जिन्हें कहा जाता है, मुश्किल कलिमात, मुश्किल वर्ड हैं, इनकी मीनिंग भी बताना मुनासिब होगा। अल हक़्लु, हक़्ल यानी इसकी जमा हुकूल आती है, खेती के माने में। अल हक़्ल खेत, अन्नास लोग, अल क़रिया देहात गांव के माने में होता है। अज़्ज़ैफ़ु मेहमान, अश्शेख इसकी जमा शुयूख आती है और इसकी मीनिंग है बूढ़ा। अल मतअम, जैसे कि इससे पहले आपने पढ़ा नौजवान के माने में फता, और बूढ़े के माने में अश्शेख का इस्तेमाल किया जाता है, इसकी जमा शुयूख आती है। अल मतअम होटल रेस्टोरेंट। अल मदरसा अल इब्तिदाइया प्राइमरी स्कूल। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग इस दर्स से मुस्तफ़ीद होंगे, और अगर कोई ऐसा सवाल है, कोई इस्तिफ़सार है जिसे आप नहीं समझ सके हैं, तो उसको ज़रूर पूछ लें और उसका जवाब दिया जाएगा। ज़ाहिर सी बात है ये जो भी दर्स पेश किए जा रहे हैं सरसरी तौर पे, वरना इसमें काफ़ी वक्त दरकार है। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको अरबी सीखने और दूसरों को सिखाने और उसके बाद अपने शरई मसाइल को समझने और समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि